سے پہلے ایک سوال ہے، ایک ایسا بندہ جس نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہوئی ہے اور ایک ایسا بندہ جس کی ایجوکیشن تو زیادہ نہیں ہے مگر وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے، تو ان میں سے زیادہ ذہین کون ہے؟ اب ایک نارمل آدمی تو جواب یہی دے گا کہ جس نے یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے وہ آدمی زیادہ ذہین ہے۔ ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جس نے ڈگری حاصل کی ہو وہ زیادہ ہی ذہین ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو کوئی ایسے لوگ ملیں گے جن کی ایجوکیشن زیادہ نہیں تھی، ان میں سے اکثر کالجوں سے نکالے گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں تو یہ ویڈیو غور سے دیکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد شاید آپ کا خیال بدل جائے۔ محسوس عادات ایسی ہیں کہ جو صرف انٹیلیجنٹ لوگوں میں ہی پائی جاتی ہیں اور یہ عادتیں باقاعدہ سائنٹیفک ریسرچ کا نتیجہ ہیں۔ آپ اپنا موازنہ ان عادات سے کرتے جائیے۔ اگر آپ میں 6 عادتیں ہوئیں تو آپ یقیناً اپنے آپ کو ایک انٹیلیجنٹ آدمی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 8، ذہین لوگ سست ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ذہین لوگ عام لوگوں کے مقابلے زیادہ سوچتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے تو ان کا دماغ تیزی سے ایک نہیں بلکہ کئی متبادل حل سوچ لیتا ہے۔ ان لوگوں کے دماغ میں کئی آئیڈیاز ہوتے ہیں اور اگر وہ اپنے ایک آئیڈیا پر عمل کرنے کا سوچتے ہیں تو عموماً 2-4 اور آئیڈیاز بھی ان کے دماغ میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مزید سوچتے ہیں۔ اور یہی بات ایک ریسرچ میں بھی سامنے آئی ہے کہ ذہین لوگ زیادہ تر اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں اور عام لوگوں کے مقابلے بہت کم ایکٹیو ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے اگر فارغ رہیں تو بور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے پاس سوچنے کو بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا فزیکل ایکٹیویٹی میں ان کا ٹائم اچھا کٹتا ہے۔ نمبر 7، ذہین لوگ سوشل انزائٹی کا بھی شکار ہوتے ہیں اور فیشن میں بھی ان کی دلچسپی بہت کم ہوتی ہے۔ عام لوگ جو کہیں بھی جاتے ہیں تو بن ٹھن کر جاتے ہیں، لیکن ذہین لوگ نہ صرف فیشن بہت کم کرتے بلکہ اکثر محفل، شادی کی تقریبات اور دوسری رش والی جگہوں پر جانے سے بھی گریز کرتے ہیں اور اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہین لوگ عموماً لاجیکل باتوں کو ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک وہ باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں جن کا کوئی مقصد ہو، اور باہر بھی بہت کم نکلتے ہیں۔ دوسرے لوگوں سے بات چیت بھی بہت کم کرتے ہیں۔ ذہین لوگ فضول باتوں سے گریز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذہین لوگ دوسرے لوگوں کے رویے اور ان کی اندرونی مقاصد کو اچھی طرح سے بھانپ لیتے ہیں۔ وہ اس چیز کا اندازہ بہت جلد کر لیتے ہیں کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ لوگوں کی خود غرضی، مقصد پرستی سمجھنے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہر بندے سے ملنے یا محفل میں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ اگر کہیں جانا بھی پڑ جائے تو اکثر انزائٹی اور الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سگریٹ نہ پینا صحت کے لیے اچھا ہے اور سگریٹ نوشی سے دور رہنا ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے وہ سگریٹ نوش لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مارک ویزر جو ٹیل ہیشمنڈ میں شیبا میڈیکل سینٹر کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک اسٹڈی میں بتایا ہے کہ سگریٹ نوشی اور ذہانت کا آپس میں گہرا لنک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جتنی زیادہ کوئی اسموکنگ کرتا ہے اس کا IQ لیول اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ ایک اسٹڈی کے بعد نکالا گیا ہے جس میں ٹوٹل 20,000 سے زیادہ نوجوان شامل تھے۔ اسٹڈی میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کا IQ لیول اسموکنگ کرنے والے لوگوں سے 7 پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو روزانہ ایک ڈبی سگریٹ پیتے ہیں ان کے مقابلے میں 11 پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سگریٹ نہ پینا صحت کے لیے اچھا ہے اور سگریٹ نوشی سے دور رہنا ایک اچھا فیصلہ ہے، لیکن تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے وہ سگریٹ نوش لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر مارک ویزر جو ٹیل ہیشمنڈ میں شیبا میڈیکل سینٹر کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک اسٹڈی میں بتایا ہے کہ سگریٹ نوشی اور ذہانت کا آپس میں گہرا لنک ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جتنی زیادہ کوئی اسموکنگ کرتا ہے اس کا IQ لیول اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ یہ نتیجہ ایک اسٹڈی کے بعد نکالا گیا ہے جس میں ٹوٹل 20,000 سے زیادہ نوجوان شامل تھے۔ اسٹڈی میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں ان کا IQ لیول اسموکنگ کرنے والے لوگوں سے 7 پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو روزانہ ایک ڈبی سگریٹ پیتے ہیں ان کے مقابلے میں 11 پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، ذہین لوگ اکثر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ خود کلامی اپنے آپ سے باتیں کرنے کو عموماً کسی نفسیاتی عارضے سے منسوخ کیا جاتا ہے، لیکن نئی تحقیق کہتی ہے کہ یہ نقطۂ نظر غلط ہے۔ UK میں واقع بینگور یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق اپنے آپ سے باتیں کرنے والے لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے آپ سے باتیں کرنا فائدہ مند بھی ہے۔ اپنے آپ سے باتیں کرنے سے سٹریس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عموماً کھیل سے وابستہ لوگ اس تکنیک کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹینس دیکھتے ہیں تو اکثر
سرینا ولیم اور ماریا شرافا کو آپ نے ٹیکنس اسکواڈ میں اپنے آپ سے باتیں کرتے دیکھا ہوگا۔ اصل میں اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے ایک تجربہ بھی کیا گیا جس میں 62 لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کمروں میں بھیجا گیا جہاں پہ انہوں نے دیا گیا مسئلہ حل کرنا تھا۔ ان کی حرکات اور طریقہ کا مطالعہ کیمرے کے ذریعے کیا گیا۔ جو لوگ پریشانی اور دباؤ کی حالت میں اپنے آپ سے باتیں کرتے رہے اور مسئلے کے بارے میں وقتاً فوقتاً اپنے آپ سے ہی کچھ نہ کچھ بولتے رہے، دوسرے لوگوں کے مقابلے مسئلہ حل کرنے میں زیادہ کامیاب رہے اور کام پر ان کی توجہ بھی زیادہ رہی۔ تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں کسی نفسیاتی بیماری کا شکار بھی ہوں۔ نمبر 4، ذہین لوگ اتنی جلدی کسی سے متاثر نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اش کر اٹھتے ہیں، جیسے کوئی بڑی بات ہو گئی ہو یا کوئی چھوٹا سا یا معمولی سا آئیڈیا بھی انہیں بہت اہم اور کمال کا لگتا ہے۔ لیکن ذہین لوگوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ذہین لوگوں کا معیار عموماً عام لوگوں سے اونچا ہوتا ہے۔ وہ باتیں جو عام لوگوں کو بڑی اہم اور ہائی کوالٹی کی لگتی ہیں، ذہین لوگوں کے لیے وہ باتیں عام ہوتی ہیں، اور ایسا ان کے وسیع نالج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جن باتوں سے عام لوگ عموماً بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، ذہین لوگ انہیں اب پہلے سے ہی جانتے ہوتے ہیں، یا پھر اپنے وسیع اور اونچے خیالات اور معیار کے حساب سے بھی وہ باتیں انہیں عام لگتی ہیں۔ نمبر 3، چلیے آپ کو ذہین لوگوں کے بچپن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ذہین لوگ بچپن میں عموماً معصوم اور کم چالاک ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے، انہیں سوچنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرے بچوں سے کھیلنے کا شوق کم۔ اکثر اپنی معصومیت اور سیدھی سادی طبیعت کی وجہ سے دوسرے بچوں کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات دوسرے بچے ان سے جیلس ہو کر بھی انہیں زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے ہوئے اور ان کو اپنا ہم خیال بناتے ہوئے آپ کو کوئی دقت نہیں پیش آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ایموشنز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح انفلوئنس کرنا ہے اور کس طرح ان کے سامنے اپنے ایموشنز اور دل کی بات کو کلیئر طریقے سے کرنا ہے۔ جیسے اکثر کوئی بندہ اگر آپ سے کوئی کام کہتا ہے اور آپ اس کا کام نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسے انکار کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، یا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سا بہانہ لگائیں اور کون سا لفظ استعمال کریں کہ اگلے بندے کو کے سامنے آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ لیکن ایک ذہین انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح انفلوئنس کرنا ہے اور کس طرح اپنے ایموشنز کو کنوے کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے موقع کی مناسبت سے کون سی بات کرنی ہے۔ نمبر 1، خیالی پلاؤ پکانے کو ایک اچھی عادت نہیں سمجھا جاتا، لیکن امریکہ میں 6000 لوگوں پر کی گئی ایک سرچ کے مطابق جو لوگ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ جارجیا کالج آف ٹیکنالوجی کی ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا کریٹیو اور ذہین لوگوں کی علامت ہے۔ تحقیق کے دوران زیر مطالعہ لوگوں کو مختلف قسم کے ذہنی آزمائشوں کے ٹیسٹ دیے جاتے رہے، اور وہ لوگ جن میں یہ عادت پائی جاتی تھی وہ لوگ ذہنی آزمائشوں کے ٹیسٹ میں زیادہ سکور کرتے رہے۔ اس تحقیق میں شامل لوگوں کے دماغ کو سکین بھی کیا گیا اور نتیجہ یہ نکالا گیا کہ خیالی پلاؤ پکانے والے لوگ اپنی ذہنی توانائی کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر پاتے ہیں، اور اس کی یہ وجہ بتائی گئی کہ زیادہ سوچتے رہنے سے اور ذہن میں پلاننگز بناتے رہنے یا کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے رہنے سے دماغ کے وہ حصے متحرک ہو جاتے ہیں جو عام طور پر زیادہ افیکٹو طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں دماغ کے وہ حصے ایکٹیو ہو جاتے ہیں جن کا تعلق مسائل حل کرنے کی ایبلٹی سے ہوتا ہے۔ عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کن ذہن کے لوگوں کے پاس اچھی گفتگو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا اور سوچنے کے لیے بہت کم ہوتا ہے، جبکہ انٹیلیجنٹ لوگوں کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ اور سوچنے کے لیے بے تحاشا باتیں ہوتی ہیں۔ آئنسٹائن نے ایک دفعہ سوچنے کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا، اگر مجھے 1 گھنٹے کے اندر ساری دنیا کو تباہی سے بچانا پڑ جائے تو میں یقیناً 55 منٹ میں سوچوں گا اور 5 منٹ اس پر عمل کروں گا۔